सुन ले, جی सुने लिखें रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 31 अनवारुल इस्लाम हमारी जावेगा कि انوار वो الاسلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو آپ ریفرنس यार پیش ये کر देखो رہے یہ روحانی خزائیں جلد 9 ہے یار یہ ہیں، کیا دیکھیں بولیں؟ روحانی خزائن میں جلد ابھی 14 ابھی لکھا ہوا اگر اب یہ تو میں نے ادھر یہاں پہ اسکرین شاٹ ہے۔ لے کے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جی جی، یہ دیکھیں یہ تو یہ ایک دیکھیں یہ آپ کی غلطی کا آفیشیل ویب ڈالا سائٹ ہے آپ نے، شو کیا ہوا ہے۔ نہیں 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 آفیشیل وہ تو میں نے پہلے کھولی ہوئی تھی نا میں صرف اپنے فون سے یہ ایک حوالہ دے رہا ہوں جی آپ اپنا ٹھیک ہے سوال پیش کریں، آپ اپنا سوال پیش کریں کہ کیا سوال کیا ہے۔ سوال نہیں وہ پیش کریں یہاں گے، پہ ہماری بات کو آگے بڑھائیں گے، بات میں ہی کر رہا ہوں، وہ صرف درمیان میں ایک ایڈیشنلی دیکھیں بات کر آپ ایک بات کر رہا ہوں، ایک ریفرنس پیش کر رہا ہے اور ایک درمیان میں بول رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں کوئی آ نہیں بات رہی کہ میں کیا آپ کو کہنا چاہ رہے صرف ناصر صاحب ایک بات بتانے لگا ہوں کہ آپ ہیں۔ جی کہتے ہیں جی کہ کسی کو کافر کہنا جب کہ کافر کہنے کی ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی جی لیکن یہاں جی پر روحانی خزائیں جلد نمبر 19 9 جی جی صفحہ نمبر 31 انوار الاسلام ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے وہ حلال زادہ نہیں اب جی یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اب میں یہ جو عبارت پڑھی ہے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جلد یہ 9 دیکھیں آپ آپ نے نے کہا کہا، کہ جلد 9 کہا آپ نے، جی جلد 9 صفحہ نمبر صفحہ 31 31۔ صفحہ 31 جی جی کتاب کا نام انوار الاسلام یہ دیکھیں آپ کے سامنے نکال رہا ہوں یہ ساری کتابیں مرزا صاحب کی ہیں نا ایک منٹ ذرا صبر کریں، میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے، میں ایک منٹ کتاب کھول لوں تاکہ میں آپ کے ساتھ پیج پہ بات کروں گا۔ پھر آپ نے میں آپ کے سامنے آفیشیل ویب سائٹ کھول رہا ہوں میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس کوئی، میں کوئی 2 بھائی نمبر صاحب کتاب تو نہیں چاہتی۔ بات جی میری اگر آپ یہ جلد مکمل ہو نمبر لینے 9 ہے دیتے جی۔ تو بعد میں آپ حوالہ جی ایڈ کر انوار لیں۔ الاسلام، صفحہ نمبر آپ کیا بتا رہے تھے؟ 31 31۔ جی اب آپ بات کریں، میں ایک منٹ ذرا لائن کھول لوں، ایک منٹ ذرا میں یہاں پہ بیٹھ۔ ویسے آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں آپ کو سامنے لگا دیا ایکسپیرینس یہ ہے کہ باتیں جو ہوتی ہیں، جو پیش کی جاتی ہیں، وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب وہ ہوتا ہے تو چلیں آپ بات کریں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں جی یہ ذرا پڑھیں نا صفحہ نمبر 31 پڑھیں نا ذرا اس کے اوپر لکھا ہے ہمارا لحام اگر سچا ہے پھر بھی اگر کوئی مستحق ہماری تکذیب کرے اور اس معیار کی طرح متوجہ نہ انوار ہو الاسلام کے صفحہ نمبر 31 کی لائن نمبر بتائیں گے ذرا مجھے، کون سی لائن سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بھی پڑھ لیں شروع سے پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا چلیں ٹھیک ہے، یہ مضمون جو ہے یہ تو بہت پیچھے سے شروع ہو رہا ہے، آپ نے تو بالکل اس کے اختتام پہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ نہیں یہ اختتام پہ شروع اس لیے کیا ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا دیکھیں جی میں آپ کی کتنی عزت کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کوئی اب برا الفاظ آپ کو نہیں بولا ٹھیک ہے جی جی، میم نے بھی اور آپ کو کوئی بھی برا الفاظ بولا ہے؟ نہیں اسی لیے تو میں آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے پروف دے رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں کہ یہ نبی کے نعوذ باللہ الفاظ نہیں ہوتے اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی یہ تو ایک ہی یہ رمضان کے مہینے میں آپ کو صرف اور صرف مرزا صاحب کے بڑے ہی مودبانہ جو لقبات ہیں وہ جی بتا رہا آپ ہوں بتائیں، ورنہ آپ سوال پیش کریں کہ کیا سوال کیا ہے آپ کا، یہ بتائیں یہاں گے۔ پہ یہ لکھا ہوا ہے جناب اب آپ تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جی 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 ٹھیک ہے ہمارا سنوں لحام سچا پھر اگر کوئی احتسام ہماری تہذیب کرے اور اس معیار کی متوجہ نہ ہو نہ حق سچائی پر پردہ ڈالنا چاہے تو بے شک وہ ولد الحلال اور نیک زیادہ نہیں ہوگا وام حق او سے روگان روگردان، روگردان ہونا اور اپنی شناسیت سے کوشش کرنا کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹا اب یہ دیکھیں کسی کو یہ ولد الزنا ولد الحلال کیا ہے جی اب میں اس کا ذرا آپ کو میننگ بتا دیں جی 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 میں نہیں آپ ذرا بتاتا ہوں۔ میننگ بتا دیں بس اس کے میننگ مجھے چاہیے بس جی جی میں آپ کو اب دیکھیں، یہ اسی کو دجل کہتے ہیں، جب پوری بات کو نہ سنا جائے، صرف درمیان میں سے کوئی بات اٹھا لی جائے۔ یہ بات جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں، یہ مرزا صاحب کا ایک ہوا تھا مناظرہ، اس کا نام تھا عبداللہ آتھم۔ یہ عبداللہ اچھا آتھم وہ چلیں تھا، جس کے ساتھ سن بھی میری ہوا بات میری بات مجھے آپ کوئی کو فرق نہیں جب پڑتا آپ مجھے نے سوال کیا تو مجھے ناصر جواب صاحب دینے دو نا۔
میرا مطلب ہے ناصر کہ صاحب آپ کو دیکھیں، جواب مجھ سے لینا ہے کہ خود ہی دینا ہے؟ چلیں مجھے یہ نہیں بتائیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ عبداللہ اتھم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو تھا، پھر یہ آپ نے سارا رات کو مجھے پتہ بتایا ہے. کیوں؟ اسی کو دجل نہیں بولتے ہیں نا، اسی میں کو آپ کو دجل صرف یہ بولتے ہیں بات، کہ ایسی لفظ باتوں لفظ قرآن لفظ پاک میں معنی اللہ رکھتے تعالیٰ ہیں، نے یہودیوں لفظ کی معنی اس رکھتے صفت، ہیں. لفظ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس صفت کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آدھی بات کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور آدھی بات پیش کر دیتے ہیں. آپ نے بھی وہی کام کیا. اب میں بتا دوں آپ کو یہ بات کیا ہو رہی ہے. عبداللہ اتھم ایک ایسا شخص تھا جو کہ مولوی تھا بہت بڑا مسلمانوں کا، اور اس نے اسلام سے روگردانی کرتے ہوئے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس نے اسلام کے بانی سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنے گندے الزامات لگائے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اگر نہیں تو کبھی عبداللہ اتھم کی کتابیں پڑھ لیجیے گا، آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کماش کا انسان تھا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے متعلق کس طرح کی زبان اچھا استعمال کرتا ناصر تھا. صاحب شاہد میں صاحب میں ناصر صاحب اگر اس کو جی مرزا صاحب نے مناظرے کا اچھا چیلنج کیا. ناصر صاحب میں اس ایک چھوٹی سی بات کرنا جواب پتہ چاہتا کس، ہوں، اجازت ہو تو ناصر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ایک منٹ مجھے نہیں دیجیے گا نہیں پلیز، ایک ایک منٹ منٹ. شاہد صاحب، بالکل ایک حوالہ جی پڑھنا چاہتا ہوں اگر چلیں ناصر اب صاحب. پہلا حوالہ مکمل ہو گیا آپ کا. اچھا نہیں میں صرف ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میری آپ کا براڈ اگر سب آپ سے کا بدنام براڈ ہے مرزائیوں میں، ٹھیک ہے؟ اب سن لیں، اب سچ سن لیں. میری براڈ سب سے بدنام ترین براڈ ہے. میں اپنوں کو بھی رگڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں سب کچھ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں یہاں پر مرزائی آ کے مجھے گالیاں دے رہے تھے، میں نے اف تک نہیں کی. اچھا شاہد میں ایک صاحب ایک نارمل منٹ انسان ہوں، آپ ایک میں نارمل سا انسان ہوں، آپ ایک اپنا اتنی نام منٹ شاہد رسپیکٹ بتایا کرتا تھا، ہوں، شاہد آپ نے صاحب اپنا لیکن ایک نام منٹ یہ شاہد بتایا چیزیں تھا. بڑے معنی رکھتی ہیں کہ سنیں ایک جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور اس طرح کے الفاظ کے وہ ولد الحلال نیک جی، زیادہ نہیں. میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب بولیں اب. بس آپ ایک نے اپنا چھوٹا نام سا شاہد حوالہ بتایا ناصر تھا. صاحب آپ سن لینا، آپ کے جی سوال کا جواب ایک ہے. منٹ ذرا، میں شاہد صاحب سے مخاطب ہوں. شاہد صاحب، جی میرا نام شاہد ہے. شاہد بھائی، میں نے آپ کو کوئی گالی دی ہے یا آپ کی عزت میں کوئی تقدیم، میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ نہیں میں آپ سے اچھا لگا بات اگر کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ میں سب کو تمام ہدایت دے، ٹھیک ہے. شاہد صاحب میں ایک آپ سے چھوٹا معافی سا مانگتا حوالہ ہوں. پڑھنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں جن نہیں دوستوں نہیں نے نہیں بھی آ کر آپ ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے آپ سے بدتمیزی کی ہے، ان کو بہت غور کرنا چاہیے اپنی ان باتوں کے اوپر، اور انہیں شرم محسوس کرنی چاہیے کہ وہ حضرت نہیں مجھے یہ فخر ہوتا ہے، مجھے شاہد فخر ہوتا ہے صاحب ان چیزوں پہ، غلط بات کر رہے آپ ہیں. مجھے کسی فخر ہوتا ہے ان چیزوں پہلا پہ. یہاں وہ کسی نہ بہت گل گندے نہ انسان کرایا ہیں، کرو یا سنیا انہیں کرو گل اپنے دوسرے کی. پیارے کی اچھا توہین ڈاکٹر صاحب، کروائی ہے، جو یہ بات اچھا آپ نے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں نصیر صاحب. لیکن آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، یہ جو آپ نے جو لفظ پیش کیا ولد الحلال اور ولد الحرام، تو یہ قرآن پاک میں بھی بہت سارے الفاظ اس طرح کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں یار کے آپ متعلق قرآن پر جو بہتان جو لگوا یہ رہے اس ہیں، طرح کے کسی سے لوگ ہیں. بات نہیں اگر آپ کا کرنے قرآن دیتے. پاک پہ ڈاکٹر مطالعہ صاحب نہیں. آپ بولیں یار، میں چپ ہوں. بولیں. ہاں یہ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گور اہل کبرا کو کافر کہنا کیا صحیح ہے؟ یہ سوال کیا تھا مرزا غلام احمد سے. یہ حقیقت الوحی کا جو سنگل ایڈیشن ہے اس کے صفحہ 167 پر لکھا ہے، اور اس کا کتاب کا نام ہے بعض اعتراضوں کا جواب. میں اب میرے اس کے جواب میں سنیں کسی کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں، یہ اس کے جواب. آپ سنیں ایک بات تو سن لیں ناصر صاحب، میری آپ میں کیا اب کرتے ہیں؟ میں نے کام پہ آپ نکلنا کے ہے سوال اور تھا میں نا نے کہ اس کے لیے کافر کہہ تیار ہونا سکتا ہے ہے. یا نہیں. آپ کے تو مرزا میں نے قادیانی کا مجھے جواب پڑھ رہا ہوں یار. 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے شاید صاحب یار میں یہ حاضر ہوا تھا، تو ایک یہاں پہ میرا منٹ، خیال ہے مجھے مور دین 30 سیکنڈ میں آپ جواب تو سن لیں. مرزا 2 گھنٹے ہو گئے. قادیانی کا کیا آپ جواب فتویٰ ہے میں اس بارے میں یار؟ اچھا میں آپ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. ناصر صاحب میں پلیز یہ ادھر ہی جواب ہوں. سنتے ناصر رہیں صاحب نا. سن آپ تو مرزا جائیں نا. قادیانی کو تو دوبارہ مانتے حاضر ہیں ہو نا. جاؤں گا. آپ یا گھبرائیں نہیں، میں دوبارہ تشریف لے آؤں گا. نہیں کوئی آپ مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. 30 سیکنڈ کے لیے سن لیں جواب. ڈائریکٹ جواب ہے آپ کے. ان کو پوچھا گیا کیا کسی کو کافر کہنا جائز ہے، تو الجواب لکھا ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور آپ دے نام دیں، میں ماننے سن رہا ہوں. والے دونوں کو دو قسم کا انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے. کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا اور اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے. فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے دو کافر ہیں، ایک خدا پر افترا باندھنے والا، دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا. وہ تو خود فتوے دے رہے ہیں.
کہ کافر کون ہے، تفصیل سے بتا رہے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. یار آپ کیوں جھوٹا کہتے ہیں؟ میں ناصر صاحب مجھے بہت افسوس ہے، آپ مرزا قادیانی کو اتنا جھوٹا خود کہتے رہتے ہیں پھر اور لوگوں کو امید رکھتے ہو کہ انہوں منن گے. یار کچھ خدا کا خوف کریں. اب یہ مرزا قادیانی تو خود فتوے دے رہا ہے کہ کافر کہنے کا حق اس کو ہے. مجھے میوٹ کر یار ان کو بولنے دیں میوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے بس بولنے میری دیں. بات سن گئی نا انہوں نے کہ 30 سیکنڈ مطلب کچھ مطلب آپ عقل کا استعمال کیا کریں، مطلب بڑی معذرت کے ساتھ. سید صاحب آپ نے 30 منٹس لیے، 30 سیکنڈ لیے تھے، آپ نے ایک ختم ہو گیا میرا جی بس. جزاک اللہ. میں نے آپ صرف یہ بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، آپ نے جتنی بھی باتیں کرنی ہے میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. اگر آپ نے پیج بائی پیج حضرت مرزا صاحب کی کتاب کے بارے میں سوالات کرنے ہیں، میں ان سب کے بھی جوابات آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن خدا کے لیے اس بات سے آپ ضرور اپنے آپ کو بچائیں کہ ایسی بات نہ کریں جو مرزا صاحب نے نہیں کہی ہوئی، یا کس غلط کانٹیسٹ میں اس کو مت پیش کریں. یہ خدا یہ بہت بری بات ہے کہ ایک ایسی بات کسی ایسے شخص کے لیے منسوخ کی جائے جو اس نے سوال نہ نمبر کہی 6 ہو. ہے، اس یہ کا غیر جواب پڑھ کے اخلاقی ہے، دیا آپ کو، غیر وہ مہذب فتویٰ دے بات رہے ہے. ہیں کسی کے کافر ہونے کا. آپ جی، میں تشریف بتا دوں لائیں، گا میں آپ کو، کہتا ہوں میں روز بتا آیا دوں گا کریں آپ کو تو سید آپ سے صاحب، روز اس بات بات کو بھی کیا بتا دوں کریں گا. گے. میں نے بتایا کہ میں نے تیار ہونا ہے اور میں نے کام پہ جانا ہے. ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جائیں. چلیں ٹھیک ہے، رات بہت کو شکریہ ملاقات ہوتی ہے. شاہد بھائی، آپ کا بہت شکریہ ونس اگین. اور میں معذرت چاہتا ہوں ان دوستوں نے جنہوں نے آپ کو گالی نکالی ہے. وہ انتہائی بدتمیزی کا اور بد تہذیبی کا اور غیر اخلاقی بات کی ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ہر ایسے اپنے احمدی دوست کو بھی کہتا ہوں کہ خبردار، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی انسان کی عزت کو پامال کرنے کا. آپ کے پاس جواب ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو مت دیں جواب. کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو جواب دیا جائے. جزاک اللہ. اچھا ناصر صاحب چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں. جی شکریہ. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. ناصر اوکے جی، صاحب اللہ کو حافظ. تھوڑا سا روکے، میں نے بات کرنی ہے ناصر صاحب سے. چلے گئے یار. نہیں جان دیں ناصر صاحب نے، انہوں نے بڑا پیشنس دکھایا ہے. لیکن بس ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، ناصر صاحب آپ حوالے سے بات کیا کریں، ریفرنس دیا کریں. ہم تو ریفرنس دیتے دیتے تھک گئے ہیں. آپ کا پورا ریفرنس دیتے ہیں، آپ پھر مطلب بڑے افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے قادیانی مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا کہہ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. یار اس کو ڈیفینڈ تو کرو. اب میں نے سنایا ہے کہ مرزا قادیانی کا حقیقت الوحی کا جو سنگل ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ 167 پر بعض اعتراضوں کا جواب سوال نمبر 6 ہے. اس میں مرزا قادیانی جو ہے وہ خود فتویٰ دے رہا ہے کہ کافر کہہ رہا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ اسے پورا حق ہے کافر کہنے کا. اب مرزا قادیانی کو تو حق ہو گیا کافر کہنے کا، ہمیں کوئی نہیں ہے. ہم کہیں تو پھر خدائی کا دعویٰ ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ ایسی بات ہے کہ قادیانیت میں کوئی دلیل کچھ نہیں ہے. اتنے ریفرنس دیے، کتابیں پڑھ کے بتائی. اب یہی قادیانیت ہے نا کہ کہتے قرآن حدیث سے بات. بھئی حدیث سے ہی تو بات کی ہے کہ لے آؤ حدیثیں. 3 پڑھ کر سنائی ہیں، 30 اور میرے پاس ایسی موجود ہیں، بلکہ بے شمار ہیں ایسی باتیں جو ہیں. اور بہت سی ان میں سے احادیث بھی ہیں جو مرزا قادیانی نے بہتان باندھا ہوا ہے. تو نہیں، آنے دیں ان کو، آنے دیں ڈاکٹر صاحب، آنے دیں. تھوڑا سا تمیز تہذیب کے دائرے میں رہ کے نا تو مرزے کی کتابیں پڑھا کریں گے. نہیں دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں شاہد صاحب، آپ نے دین کو سمجھنا سیکھیں. دین جو ہے نا وہ خدا تعالیٰ کے اور آپ کے درمیان ایک چیز ہے. آپ اگر کافر کو عزت دیتے ہیں نا، کافر کو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مطلب اگر اس لحاظ سے کہ جس ان کے عقائد کیا ہیں آپ ان کو عزت دیں تو یہ تو آپ خود کفر کے مرتکب ہو جائیں. نہیں عزت کی بات نہیں، تہذیب ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کے فرض ہے. تہذیب یہی ہے لیکن کہ تہذیب یہی ہے کہ ہم نے حوالہ جات دیے ہیں، وہ بھی حوالہ جات دے دے. اس سے زیادہ تہذیب انہوں نے ایک حوالہ نہیں دیا، ایک ریفرنس نہیں دیا. اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی قادیانیت ہے کہ منہ سے جو کہتے ہیں بس وہی ان کا سب کچھ ہے کہ تم نے وہ یہ کر دیا، پوری کتاب پڑھی. یہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ریفرنس ایک فکرے سے لائیں. اور خود جب ریفرنس دیتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، تسی دیکھا جی قرآن دی آیت چ لکھا ہے لا تقرب. بھائی آیت پوری پڑھ، ایک فکرہ تو پورا پڑھنا چاہیے نا. یہ ہے قادیانیت.
اور آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ آپ سیدھی بات کریں, ہم تو کسی کی کوئی نہیں کرتے. مرزا قادیانی نے تو بڑی بےزتی کی ہوئی ہے لوگوں کی, ننگی ننگی گالیاں لکھی ہوئی ہیں, بالکل. نماز کو اس نے. آپ کی بات کاٹ کے درمیان میں ایک میں بھی ہاں نہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ تو ضرور کہیں. ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب سے بہت بڑا گلہ ہے کہ انہوں نے ایک تو مرزے کو صاحب کہا ہے گفتگو کے دوران, دوبارہ ہم نہیں یہ سننا چاہتے. اگر یہ صاحب کہیں گے تو ہم معذرت خواہ بھائی براڈ پہ نہیں آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب آپ نے وہ حوالے کا درمیان میں ذکر کر کے حوالہ کھولنا شروع کر دیا, وہ بندہ بھاگ گیا. اس کو اس بات پہ دوبارہ اگر وہ کال پہ آ سکے اس کو لائیں, وہ پوچھیں اس سے کہ یہ کسی کو کافر کہنا یہ خدائی اختیار ہے. بار بار وہ کہہ رہا تھا اور اس بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر کے کہہ رہا تھا کہ آپ خود کو خدا کہہ رہے ہیں. اس سے آپ ثبوت لیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ خدائی اختیار ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا یہ صرف خدا کا ہی کام ہے. تو آپ اگر وہ کال پہ آ سکتا ہے تو اس کو لیں نیچے بیٹھ کے. مفتی صاحب میں نے نہیں، یہ وہ چلا مرزا گیا. قادیانی کا جواب لیکن پڑھ کے شاہد صاحب سنایا. دوبارہ آپ نے مرزا صاحب نہیں کرنا. یار میں مرزا صاحب کہنا, مرزا صاحب کیوں شاید کہنا آپ نے صاحب. دیکھیں وہ تو پھر آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں منافقت. بالکل. منافق جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو مرزا صاحب بولتا ہوں اور بولوں گا, وہ اس لیے بولوں گا کہ اس کو پتہ ہے مین صاحب کے میننگ کیا ہے. صاحب نہیں بولا میں نے اس شاہد کو. صاحب ہم نہیں، جیسے اس کو بندوں نہیں کو نہیں پتا، پتا کہ آپ آپ غلط صاحب کہہ نہیں رہے ہیں کہہ شاہد یا صاحب. صاحب کہہ رہے ہیں. آپ بات یہ ہے. پنجابی کا اور عربی کا فرق تو رکھے نا. ہاں یہ بات اگر جو ہے آپ نا عربی ہوتے اس نا کی تو اسلام صاحب اجازت نہیں اور دیتا, میں آپ کو صاحب دو بتاؤں. مختلف لفظ تھے. لیکن میں بھی تو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ کے امام مرزا غلام قادیانی, بات ختم ہوگی, کون سی گالی دی ہے اسے. جی جی. ہاں میں ہم کو کہہ ویسے دیتا آپ ہوں. اس کا نام لے دیں, پورا لے دیں, مرزا ہاں غلام پورا نام قادیانی مرزا لے غلام دیں. قادیانی لے. ہوں. جی ہاں تو اس السلام میں کوئی علیکم حرج نہیں ورحمۃ ہے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم دونوں حضرات السلام. ذرا ایک منٹ رک جائیں. او کاشف صاحب تسی بھی تشریف لے آئے, آ جاؤ. تسی آج ذرا لیٹ ڈاکٹر آئے ہو. صاحب آج آپ کا نا بی پی ہائی ہو گیا ہے, آج آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ہے. نہیں میرا تو کوئی نہیں, میں تو آرام سے اچھا بات کر رہا تھا. وہ نا میں عرض کر دوں آپ دونوں حضرات کے آگے, جو صاحب ہے نا یہ سین الف صاحب بے ساکن والا صاحب ہے, جس کا مطلب ہے گالی. ہاں ہمیں پتا ہے. کالی بات. اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ شیدو کو اکیلا سمجھ کے اس کو رگڑیں نا. نہیں ہم کچھ نہیں میں کہہ رہے. شیدو کے شاید ساتھ آپ کھڑا ہوں, ہمیں شیدو عربی صحیح نہ کہتا ہے. پڑھائیں, ہم نے مدارس کے نہیں اندر آپ بھی ہمیں نہ منافقت ہے پڑھائیں, یہ, آپ بھی ہمیں نہ پڑھائیں. یہ منافقت. ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ سین الف صاحب بے ساکن والا صاحب بولتا ہے اور ہمیں ہی از سارا رائٹ, پتا ہے, آپ کیوں بات سن وہ رہے ہیں رائٹ ہے. ہماری. اس کو مسئلہ اچھا یہ چلیں ہے ٹھیک ہے. صاحب, پیچھے پڑ گئے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پیچھے جواب نہیں کو پڑے, پتا ہے آپ تو جس پھر وقت آپ کو بات بولنا ہی کر نہیں رہے ہیں نا چاہیے. اس کو سمجھ آ گئی ہے. آپ آ کے وکالت نہ کریں شاہد بھائی کی. جی 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 جی. شاہد بھائی کو جو ہم نے کہنا تھا کہہ دیا. وہ اب چلے میں مجھے نا مجبور نہ کریں دونوں آپ. کی ریسپیکٹ, تو آپ تینوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. نہیں میں شاہد ڈاکٹر صاحب صاحب بہرحال کی, اور آپ میں اپنی ڈاکٹر بات صاحب کی تو ذہن میں بات ہی نہیں رکھیں کر کہ رہا. عربی محاورہ میں جو ہے ڈاکٹر نا. صاحب کی بات نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب کاشف بات صاحب ٹھیک ذرا کر رہے ایک تھے. بات پوری کرنے یہ جو دیجیے. محترم ہے نا دوسرے, ان کو پتہ نہیں کچھ ہوا ہے, یہ ایک دم اچھل کے آئے ہیں, تو ہمیں نہیں ہمارا کام مفتی کر رہے صاحب ہیں. سین الف بڑے صاحب بے ساکن بول رہے اچھے ہیں. آدمی ہیں اور کاشف وہ بھائی بڑے نہیں عالم کریں ہیں. یار پلیز, وہ بھی وہ جو معافی کر رہے چاہیے. ہیں وہ جو کر رہے ہیں پھر ان کو بھی منع کریں. میرے ساتھ ڈائریکٹ نہ ہو. شاہ صاحب اگر میں آپ شاہد کی صاحب سے بات کر رہا ہوں. ہولی اسپرٹ صاحب, ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کر لیں. دیکھو آج تو ایسی ہستیاں آ رہی ہیں. مطلب کیا کیسی کی کرتا ہے فیض بھائی, ہم نے کیا کر دیا شاہد آج. صاحب نہیں میں دنیا کا ہر یہ بھائی آپ مفتی میں صاحب کاشف صاحب, مفتی ان سے صاحب, ایک چھوٹی سی فیض بات صاحب, کرنا چاہتا تھا. ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਐਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜੇ. نہیں میں اگر آپ اجازت دیں وہ ڈاکٹر میں صاحب, کہتا ہوں شاہد صاحب کی براڈ ہے, آپ میں کو تو سویا وہ میری اٹھا طرف سے ڈاکٹر نہیں، صاحب, میں نے کچھ نہیں کیا. شاہد کی تو خیر ہے, شاہد کی تو ستیاں کچھ کیتا ہے بچوں, ستیاں اس وقت کچھ صاحب کیتا صدر ہے. آپ ہیں, اس وقت صاحب صدر آپ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت دینی چاہیے. نہیں میری طرف سے تو فیض بھائی بہت ماں کی شکریہ, بات ہے, جزاک میرے کو اللہ. پوچھے مفتی صاحب مجھے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے. مفتی صاحب آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے سر, اگر آپ میری بات سن رہے ہوں. آپ کی بات بالکل بجانب ہے سر. مرزا غلام احمد قادیانی بالکل صاحب کہلانے کا حقدار نہیں ہے, اور اگر آپ کی صاحب سن کے دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, لیکن میری ایک ذرا عرض سنیے گا. اچھا یہ آپ جس بات بندی ضرور پوری کریں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ ختم نبوت فورم والا بھائی یہ نیچے لکھ رہا ہے مجھے
یہ کیا اس کے ساتھ میں نے ایسا اچھا میں وہ کر دیا کہ جو ان کو بدتمیزی بھی کر رہا ہے؟ کاشی بھائی پلیز یار، کاشی بھائی مفتی صاحب ہمارے بہت قابل احترام شاہد مفتی ہیں، ہم صاحب ان کی آپ روز ہوسٹ ہیں، اگر آپ استفادہ ہمیں کرتے چاہتے ہیں، ہیں ہم کہ ان آپ سے گراج روز پر آئیں تو باتیں ہمارے ساتھ سیکھتے ہیں۔ بدتمیزی کاشی کرنے بھائی، والے کو آپ ذرا خود جواب دیں۔ علماء آپ کرام درست کا فرما علماء رہے ہیں، کرام کا احترام ہم پہ واجب آپ ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ان کے بات کرنے کا سٹائل بھی دیکھیں نا ذرا۔ نہیں میں ان سے ہی سوال پوچھنے لگا، ہاں، میں ان سے سوال پوچھنے لگا ایسے ہوں۔ نہیں آپ ہوتا، اسٹائل اگر آپ کیا، آپ مفتی کو ہیں تو تو ہم کم نے از کم مخاطب بات نہیں کیا تمیز سے تھا، کریں۔ آپ درمیان میں آئے کاشی ہیں بھائی، گال کے دوران۔ کاشف بھائی میں مفتی شاہد صاحب صاحب سے کو میں میں اکیلا تھوڑا، سمجھ کے وہ پلیز تھوڑا جہا کاشف سارے بھائی، ہولا رکھو پلیز، سارے مسلمان ہیں، سارے کاشف دے بھائی جذبے مفتی سے صاحب ملے پلیز۔ کیا ہو میں گیا آپ آپ کی کو؟ بات سے روزہ رکھا ہوا ہے اتفاق ہم کرتا سب ہوں نے۔ مفتی صاحب، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ جس گندی قوم سے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا، شاطنیت ان کی رگ رگ میں پری ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر یہی ہم ان کو خالی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ کے بات کر رہے ہوں، اور یہ جواب میں نقل کفر نہ باشد، او محمد تمہارے محمد کی یہ بات ہے، تمہارے ابو بکر نے یہ کیا ہے، او تمہارا عمر اس طرح، تو وہاں پر گفتگو چلے گی؟ مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ڈولی اسپرٹ صاحب یا میں کوئی اس اور کا جواب دوست ان کے دیتا ساتھ گفتگو کرے گا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، ابھی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے پورا گھنٹہ اس بندے نے بات کی ہے، میں نے بھی صاحب نہیں کہا، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب نے بھی صاحب نہیں کہا، اس کے باوجود اس بندے نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، ٹھیک ہے، جواب نہ آنے کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے۔ اور دوسری جی وہ بات، اس نیا نے کوئی نیا ہے شاطنیت نہیں کی۔ مفتی صاحب، وہ نیا اگر نیا مجبوری آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کی مجبوری کیا تھی؟ شاید کی مجبوری یہ ہے کہ یہ جس قوم کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے نا، بات چیت ہو رہی ہے، بھائی دیکھیں، شاطنیت ان کی رچ رچ میں بسی ہوئی ہے، انہوں نے اٹھ کے توہین کرنی ہے، تو اچھا اس کو ان وہ کے صاحب توہین کہہ کرنے کے کا نا، مطلب یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کہہ کے قادیانی اس کا کو ادب ایک نہیں کر قسم رہے۔ کا اخلاقی دائرے کے اندر قید کر رہا ہے کہ میں نہیں، میں عرض کر تیرے جھوٹے نہیں، نبی کو جو عزت کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو عزت سے بلا رہا ہوں، تو میرے سچے نبی کا نام تمیز کے ساتھ لیں۔ فیض اور بھائی اگر آپ اگر نے آپ اس کا اجازت مشاہدہ دیں گے تو کرنا ہے، میں کچھ کہوں گا تھوڑی دیر جب آپ جی ختم کر ضرور، لیں اگر بات۔ آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے مفتی صاحب، تو یہاں پر ایک بدبخت آتا ہے فرقان نامی، اور اس طرح کے دوسرے قرآنسٹ بھی آتا ہے ایک محمود سرمٹ نامی، تو آپ ان کے سن لیں، ان کے ساتھ ہم لوگ گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس وقت آتا ہے تو وہ بڑی عجیب طریقے سے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فضل یہ بھائی مطلب بات اگر یہ ہے کہ ہماری مجبوری ذمہ ہماری یہ ہے داری کہ اسی ہم پہ اس لگائی کا ہے تو کہ کوئی جو شاطمیت کرتا ہے ہم نے اس کو پکڑ کے بات لازمی اس کے ساتھ کرنی ہے، نہیں اس کے جو ساتھ شاطمیت لازمی کرتا ہے بات ہم اس کو کیوں کریں بلاک گے؟ کریں، اس کتے کو دفع کریں۔ ہم کیوں لازمی بات کریں گے؟ یہ تو ابھی تو دیکھیں نیا نیا آیا ہے، اور کل اس کو بیچارے کو ڈاکٹر صاحب صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب رات کو اس بیچارے کے ساتھ نا، یہ جو ابھی کہہ رہا تھا نا مرزا صاحب کا کلام، اس کو بھی مرزا صاحب کا کلام پڑھ کے سنائیں گے۔ ابھی اس نے کام پہ جانا تھا، وہ کہ جانا چاہ رہا تھا، چلا جائے، وہ رات کو بھی اس کے ساتھ کافی دیر بات ہوتی رہی ہے، کام سے واپس آئے گا اس کے ساتھ پھر بات ہوگی جب تک کہ وہ شاطمیت نہ کرے، لیکن ہیں تو اندر سے یہ سارے گندے ہی نا۔ رات کو ڈاکٹر صاحب زبردست واقعہ ہوا کہ ہمارا وہ یوسفی بھائی نہیں ہے جو ناطے شاتے پڑھتے ہیں، ہاں ان کے ماشاءاللہ ساتھ اس بڑے بندے کی اچھے۔ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے سورہ احزاب کوٹ کی، سورہ احزاب کی آیت 40 خاتم النبیین والی، اور انہوں نے ترجمہ کیا یوسفی بھائی نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا جناب یہ ترجمہ غلط ہے، اسی بندے نے، ناصر نے، یوسفی نے کہا یہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، کہتا ہے نہیں یہ ترجمہ غلط ہے۔ پھر اس کو روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ازالہ و حام سے دکھایا، مرزا صاحب نے اسی آیت کا ترجمہ نبیوں کا ختم کرنے والا کیا ہے۔ پھر اس کو اسی ازالہ و حام میں آگے صفحہ نمبر 500 میں بھی دکھایا، مرزا صاحب نے دوسری جگہ پر اسی آیت کا ترجمہ نبیوں کا ختم کرنے والا کیا ہے۔ امامت البشرا سے دکھایا، اور بھی حقیقت الوحی یہ جو آپ پڑھ رہے تھے ابھی، اس میں سے بھی دکھایا جہاں پر اس نے ختم مہر خاتمیت کی بات کی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے یہی آیت درج کی ہوئی ہے۔ بشیر الدین محمود کا دکھایا کہ اس نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے کہ نبی کو نبیوں کا ختم کرنے والا۔ یہ بندہ پھر بھی نہ مانے کہ جی مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ کسی اور مطلب میں لکھا ہے، ان کا ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن یوسفی جب یہی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو یوسفی کا مطلب کچھ اور ہے، لہذا یہ وہی لفظ ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم وہی لفظ یوسفی اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، لیکن یوسفی کا مطلب کچھ اور ہے، اس لیے وہ غلط ہے
اور وہی لفظ مرزا صاحب اپنی کتاب میں 5 جگہ پر لکھ گئے ہیں, ان کا بیٹا بھی لکھ گیا ہے, لیکن وہی الفاظ اس لیے ٹھیک ہے کہ ان کا مطلب کچھ اور ہے. مطلب یہ تو اس بندے کی دماغی حیثیت کا تعلق ہے. لیکن پھر اس کے اپنی ہی جماعت کے لوگوں نے آ کے اس کو بتایا کہ یا تو میں اس سے یہی کلام کر رہا تھا جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی, کہ اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسفی کا ترجمہ غلط ہے تو کہو مرزا صاحب نے غلط ترجمہ کیا. وہ اب جان آ گئی شکنجے کے اندر اس کی بیچارے کی, وہ سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے حوالے پانچوں کے پانچوں لگے ہوئے تھے اور وہی جو یوسفی کے الفاظ ہیں وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. تو وہ بعد میں اس کی جماعت کے لوگوں نے آگے بتایا کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں, یہ جو ترجمہ یوسفی کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور آپ کا موقف غلط ہے. تو وہاں پر یہ بندہ وقتی طور پہ مان گیا تھا. تو میں اس لیے اس سے امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو مرزا صاحب کے ریفرنسز دکھائیں گے نا, جس طرح آپ دکھا رہے تھے ڈاکٹر صاحب, تو یہ مان جائے گا. مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے, جب آپ ایک تو ابھی آپ بتا رہے تھے سوال نمبر 6, یہ تو کافر والی بات ہے. جھوٹے نبی کے بارے میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ لازم ہے کہ وہ ہلاک کیا جائے. بالکل مرزا صاحب خود لکھ چکے ہیں کہ لازم ہے کہ وہ ہلاک کیا جائے. تو وہ اس کو آ کے دکھائیں گے, اس کو کام سے واپس آ لینے دیں. اور اس کا جو مطالبہ ہے کہ جی کلمے کا حق کس کو ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے لے کے 15-16 تک مفتی زاہد صاحب آپ لوگ خود حافظ قرآن ہیں. ایسے کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, لیکن اللہ اپنے ان کو مومن تسلیم ہی نہیں کرتا, اللہ ان کا ایمان ہی نہیں قبول کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے, اہل بیت جیسا نہیں ہے. کلمہ کوئی بھی پڑھ لے, جب تک اس کا ایمان اور اس کے عقائد وہ نہیں ہوں گے صحابہ والے ہیں, اس شخص کا نہ کلمہ قبول ہے اللہ کو, نہ اللہ کو اس کا اسلام قبول ہے. فیض بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی اجازت سے بھی. اور کاشف بھائی کتنے چلے گئے ہو تسی؟ ایک تو آتے کبھی کبھی ہیں پھر چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے فیض بھائی کہ میرے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خطوط ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں کو لکھے. اور جب انہوں نے مقوقس کو خط لکھا تو آپ نے لکھا کہ الی مقوقس عظیم من محمد رسول اللہ. ٹھیک, اور میں مطلب اس کا جتنا یاد ہے پڑھ رہا ہوں, کہیں گے تو میں خط نکال کر بھی آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں وہ. اور انہوں نے بڑے اچھے القاب دیے جو مختلف مذاہب کے تھے, جو جیسے نجاشی تھا, بہت نجاشی عظیم کہہ کے پکارا انہیں اور بڑے اچھے الفاظ میں. لیکن جب مسئلہ آیا ایک زندیق کا, جیسے اسود الانسی کو تو نہیں خط لکھا لیکن مسلمہ, اس کا نام مسلمہ تھا بھائی دیوے, آپ جانتے ہیں نا, اس کا اصلی نام مسلمہ نہیں ہے. مسلمہ کا اس کا نام بگاڑا گیا ہے. ہاں صحابہ نے بگاڑا گیا ہے. ہاں جی, کیونکہ اس کا مطلب مسلمہ کا ہوتا ہے ثابت شدہ, عزت والا. اور وہ اس کا تو باپ بھی بادشاہ تھا, اس کا دادا بھی پردادا بھی بادشاہ تھے, اور یمامہ کا دارالحکومت آج ریاض کہلاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے اس کے ساتھ یہ لگا دی مسلمہ, یعنی چھوٹا کمینہ بدبخت اس کا مطلب بنا دیا. اور دوسری بات, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو انہوں نے لکھا من محمد عبداللہ رسولہ الی مسلمہ. انہوں نے نام نہیں اس کا بگاڑا, یہ نہیں لگائے الی مسلمہ الکذاب, کوئی عظیم نہیں لکھا, اس کو کذاب لکھا, کوئی عزت کا لفظ. اور پھر السلام علی من اتبع الہدی, یہ سب کو یہی لکھا, غیر مسلموں کو سلام ایسے ہی کیا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے ایک, السلام علی من اتبع الہدی. آپ دیکھیں کہ غیر مسلم کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بلکہ اگر آپ کسی کو نہ جانتے ہوں تو قرآن پاک کا حکم ہے اسلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دیں. لیکن جو زندیق ہیں جیسے مرزا قادیانی ہے, اس کے ایسے لوگوں کے ساتھ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکذاب لکھا. اور دوسری, ہمارے دل میں ایک وہم رہتا ہے کہ جی ہمارے کسی بات سے بھڑک کے وہ الحاد میں نہ رہ جائیں. تو میں ایک بات بار بار سب کو بتاتا ہوں کہ کسی کا مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ کا انعام ہے اس پر, اور اس میں میں اور آپ تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی حجت پوری ہو اور ہم بخشے جائیں. کم از کم میرا یہی ہے کہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان ہو جائے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال میں اب تعداد 500 سے بڑھ چکی ہے جنہوں نے میرے ہاتھ پر جن قادیانیوں نے کلمہ شریف پڑھا ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے
लिखा हुआ है कि हमारे खानदान के कितने कितने लोग मुसलमान हो गए कादियानियत से, लेकिन इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, खुदा की कसम। ये सब किसी का मुसलमान होना अल्लाह का इनाम है, और हम बड़ी मतलब हम बदतमीजी तो नहीं करते किसी से। मैं तो कभी भी कोशिश करता हूँ कि बदतमीजी किसी से ना, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि नासिर साहब आप ठहर जाएं, मतलब फतवे अपने ही उसके सुनते जाएं जिनको आप मानते हैं। तो ये जो आप कहते हैं ना सीन वाला साहब और स्वाद वाला साहब, ये दोगलापन हो जाता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और उसको जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, मेरा भी कभी दिल, जब से मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत देखे हैं, मेरा दिल मानता नहीं। मैं ये कह देता हूँ आपका इमाम जो है मिर्जा गुलाम कादियानी, बस। और असूलन तो अगर मैं सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँ ना, तो मुझे कहना चाहिए मिर्जा गुलाम कादियानी अल खज़्ज़ाब अल मुर्तद, ये है सुन्नत मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और किसी, देखें सच्ची बात तो यह है कि मैं नहीं चाहता कि ये शातम किस्म के कादियानी कभी भी इस्लाम कबूल करे, अल्लाह मुझे माफ़ी दे इस गुनाह की। लेकिन मैं चाहता हूं कि जाओ तुसी अपनी कब्र से इससे ईमान नाल ते फिर देखना हुंदा की है साडा। डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें, एक तो गलत फहमी अगर कोई यहाँ पर पैदा हो रही हो, हम किसी कादियानी को तबलीग नहीं कर रहे, यहाँ पर किसी शातिम को हम यहाँ पर तौबा नहीं कराना चाहते। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कोई कर ले तो अल्लाह का इनाम है, अल्लाह ताला ने जन्नम बनाई है, उसने जन्नम भरनी है इसी तरह के लोगों से। कई लोगों को अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया जन्नम भरने के लिए, ये उनका ईंधन है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बात इनके साथ की जाती है, जो इनके साथ डिस्कशन की जाती है, जो इनके साथ मुकालमा किया जाता है, उसका एक मकसद तो ये होता है कि अपने मुसलमान बच्चे जो कि मज़हब को नहीं जानते, इन चीज़ों को नहीं जानते, वो इनके हमलों से होशियार रहें। स्पेशली यूरोप में रहने वाले जो आए हुए हैं पाकिस्तान से वीज़े लगवा के बेचारे अपने इंतज़ार कर रहे हैं, उनके ऊपर इन लोगों के अटैक ज़्यादा होने हैं। उनको एक तो पता लग जाए थोड़ा बातों का, ताकि जिस वक्त ये अटैक करने के लिए आए तो पता लगे कि हमारी दलील क्या है, जवाब किस तरह देना है। दूसरा, शायद अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के दिल में बात, जिस तरह आपने कहा ना, आपकी बातों से लोग सुन के कईयों के दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके दिल बदल दिए, तो शायद ये डिस्कशन सुन के किसी कादियानी का जो नीचे बैठ कर सुन रहा है, उसका अल्लाह सुब्हाना ताला दिल बदल दे, हमें क्या मालूम, अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत में है। लेकिन अगर वो गुफ्तगू होगी ही नहीं, या गुफ्तगू में मैंने आपको बताया ना कि शातमियत अगर उनको ना बांधा जाए इखलाकी मॉरल ग्राउंड में, तो वो तो लाजमी शातमियत करते ही करते हैं, उसमें फिर आपका भी दिल दुखेगा। मैं सिर्फ उसके लिए, वगरना मैंने नहीं कहा कि वो किसी चीज़ का हकदार है। मैंने तो गुफ्तगू में कहा है कि आपका मुतालबा मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो शाहिद बहालत मजबूरी कर रहा है ना, वो जो साहब कह रहा है, साहब वो बहालत मजबूरी कह रहा है, ठीक है। बाकी आपकी बात सही है कि उसकी बात के अंदर एक दो जाविये हैं, कहना वो कुछ चाह रहा है और मकसद उसका कुछ है, लेकिन वो कादियानियों के साथ ऐसा करना जायज़ है। उनका अपना ये तावीलों का उनका अपना मजहब है, वो हर चीज़ की कुरान हदीस पता नहीं किस किस चीज़ के अल्फाजों को वो चेंज करते हैं, तो हम उनके लिए लफ्ज़ क्यों नहीं चेंज कर सकते? डॉक्टर साहब बताएं। नहीं, बात आपकी फैज भाई, देखें आप माशाल्लाह बड़े इल्म वाले हैं, आप तो उन लोगों में हैं जिन्हें मैं समझता हूं कि मुझसे भी ज़्यादा जानने वाले हैं। मैं तो, मेरी तो कोई औकात ही नहीं वैसे, अब मैं कह रहा हूँ तो कुरान का इल्म आपके पास है, कुरान का इल्म है, उससे बड़ा किसी का क्या इल्म होगा? हेलो जी मुफ्ती साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के बैटरी लो है, 2% रह गई है। मैं सिर्फ एक बात करके फिर बंद कर रहा हूँ, दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अरबी मुहावरा यानी अरबी बोलचाल और उर्दू में फ़र्क ये है कि अरबी में जब भी आप बोलते हैं ना, तलफ़ुज़ की रियायत के साथ बोलते हैं, साहिब और साहब, जबकि उर्दू में आप साहब ही बोलेंगे तो साहिब ही समझा जाएगा। या तो आप इस अंदाज से बोले कि साहब समझा जाए और आप उसको मेंशन कर दें फिर कि मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, और जब आप ये मेंशन करेंगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो यकीनन आपको इस अंदाज से बोलना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा दोगलापन आ जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की। तो बहरहाल हमें इनके साथ कोई इतनी मजबूरी भी नहीं है कि हमने हर शातिम को कॉल पे लेना ही है। जो आकर बात करे तमीज़ से उसके साथ बात करें, जो शातिमियत करे उसकी दफ़ा कर दें। मुफ्ती साहब
मुफ्ती साहब उस पे उसने कॉल डाली थी, मैंने कॉल नहीं उठाई। पहले एक नहीं, आप मर्ज़ई आया साहब था। चंद दिनों पहले शायद भाई, आपने खुद ऐसी ये ऐलान प्रॉब्लम किया था कि आज के बाद मिर्जे को कोई साहब नहीं कहेगा, याद है ना? पुल का नहीं ही चले उन्होंने रोजा रखा। दूसरी बात मुफ्ती साहब, वो जो किसी दोस्त ने आपके लिए गलत लेक्स लिखे, मैं उसके ऊपर एक दफ़ा फिर आपसे दिली माफ़ी चाहता हूँ। हम अपने असातिज़ा कराम का बिल्कुल उसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह अपने अब देख लें, वालिदैन। वो काशिफ नाम का कोई भाई है गया मैं इंशाल्लाह नहीं, उनसे आप भी हम वो उन्हें भी बता आपसे देंगे वो मुफ्ती भी साहब। आपसे माजरत कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। काशिफ वो साहब चले बहुत गए अच्छे हैं, आदमी जब हैं। आएंगे वो आपसे फिर माजरत कर लेंगे। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए ठीक है। इज्जत की मेरा ना जगह है। मोबाइल आप अपना 2% दिल है, ना तो बुरा मैं हो कीजिएगा। सकता कॉल पे ना रहूं, लेकिन अभी जब तक बैटरी चल रही है मैं कॉल पर हूं। आप बात करें डॉक्टर साहब, बात हाँ, करें नहीं आप। नहीं, काशिफ साहब जो है ना बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, और उन्हें आपसे वाकफियत नहीं है, बस इतनी सी बात है। सही। तो अच्छा काशिफ साहब फैज तो भाई मतलब आपके लिए बहुत ही प्यारे से भाई हैं हमारे, जैसे फैज भाई हैं। ये तो लोग हैं, ये हमारी जान है ये लोग तो। सही है। और अच्छा आपके तो हम फैज मुतकिद हैं मुफ्ती साहब, आप मतलब हम माजरत साहब चले करते गए हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी उनकी बैटरी डेड हो गई है, चले गए हैं। जी। फैज भाई आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी, वो बताएं जरा, वो पेचिश वाली न्यूज़ आपने मुझे रात को खोल के नहीं सुनाई। अच्छा ये मिर्जे की बाप की कब्र की तख्ती है। किसी ने जनाब एक क्या पिक्चर लिखा मुझे हुआ है भेजी इसमें? है। पहले तो मुझे इस तारीख पे बताएं ना, तारीख क्या लिखी हुई है इसके ऊपर? 1876। हाँ ठीक है, मेरे फिर ये तारीख ठीक है, आगे चले। नाम ठीक क्या है। लिखा और हुआ है? आगे नाम क्या लिखा आगे हुआ है? लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, मैं वो पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ। अच्छा मिर्जे ने जनाब इधर लिखा हुआ है, अल्लाह आपका भला करे, इसके बाप की पिक्चर यहाँ पे चौथी लाइन पढ़े तो वो कह रहा है कि जनाब मिर्जे का बाप जो था वो पेचस की बीमारी से मर गया, पेचस करते हुए मर गया। पेचिश यानी कि दस्त। हाँ जी, दस्त करते हुए मर गया। अब वो तो इनको खानदानी बीमारी है यार, इनके सारे खानदान में मोरसी बीमारी है। आधों को बवासीर है, आधों को पेचिश है। आगे आगे चले जरा, आगे और थोड़ा सा पढ़ाए प्लीज। हाँ जी, अब ये देख लें, ये है जी मिर्जे के बाप की कब्र। मैं अच्छा, आपको बता देता हूँ। वैसे ये ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ कागलों है। में लिखा हुआ है गुलाम मुर्तजा, कागलों में लिखा हुआ है गुलाम मुर्तजा। बायोलॉजिकली है कि नहीं है ये नहीं हम जानते वैसे, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी, नहीं नहीं, बायोलॉजिकली तो बिल्कुल नहीं है। और फैजी साहब आगे कादियानी पता नहीं, नहीं सच हमारे नहीं, पास सबूत है। कल ही मैं पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, वो ग्रिफिन की किताब का मुझे कोई रेफरेंस चाहिए था। हाँ, तो 50 कल ही मैं 51 पढ़ दो रहा था, सफे उसने ग्रिफिन ने साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल। कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नौ निहाल सिंह एंड द शेर सिंह, Mirza Ghulam Murtaza was continually employed on active service. हाँ, नौ निहाल absolutely। सिंह का जो दौर है 38, 39, 40 ये हाँ? तक का है जी। नहीं देखें जी, उसकी जो एक्टिव सर्विस है वो 1818 से लेके 1849 तक है। नहीं, ये और वाली जो ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी डेजिग्नेशन फॉर अ कंटिन्यूअल एम्प्लॉयमेंट ऑन एक्टिव सर्विस जो है वो जी न्यू निहाल साइज 1839, 1840, 1841 या 1841 में ही वाज सेंट टू द जनरल वेंटस ऑफ मंडी एंड कालू एंड इन 1843 टू पेशावर अगेन। हाँ, ठीक है, अब ये मतलब अगेन ये आपने तो नोट किया, आना जाना ही नहीं लपेल है। ग्रिफिन लिखता है कि अगेन, क्योंकि वो 1838 में ये कैंपेन शुरू हुई जो लिखी हुई है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जो सिखों की जंग थी, बेसिकली अंग्रेजों की नहीं थी। उन्होंने इसका थोड़ा साथ दिया। और फिर कहता है इन कमांड ऑफ एन इन्फेंट्री रेजिमेंट, he distinguished himself in Hazara at the time of the insertion there, and when the rebellions of 1880 broke out, he remained faithful to his government and fought on his side. His brother Ghulam Muhyiddin also did good service at that time. एंड अब्दुल कादर। हाँ जी। When Bhai Maharaja Singh was marching with his force to Multan to assistance of Diwan, Ghulam Muhyiddin with other Jagirdars, Langar Khan Sahiwal and Sahib Khan Tiwana raised the Muhammadan population, and with the force of Mir Sahib of Diyal,
attack the rebels. مطلب یہ لوگ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو 1837 سے شروع ہوئے ہیں 1841 1843 یہ لوگ تو گھر گئے ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں کنٹینیو گئے جی. امپلائمنٹ میں ہیں. میں کہنا ہے مرزا قادیانی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو دور دور کے گاؤں والوں کو علم ہو گیا. میں نے کہا اس کی تو وجہ صاف ظاہر ہے, لوگ کہتے ہوں گے کہ مرزا غلام مرتضیٰ تو کئی سالوں سے گھر نہیں ہے, تو یہ چراغ بی بی نے بچے دو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیے. بس اسی لیے میں نے کہا نا کہ کاغذوں کے اندر تو چلو نام لکھا ہوا اس کا, لیکن بایولوجیکلی اللہ ہی جانتا ہے. اچھا آگے ذرا اور بتائیں اس کی کتبے پہ اور کیا کیا لکھا ہے شاہد بھائی. شاہد صاحب بھائی کیا اور اس بنانا کتبے پہ کیا کیا چلے لکھا ہے. وہ کچن میں چلے گئے ہوں گے شاہد صاحب. اچھا نہیں میں نے نہیں، آج پتہ تو سنا روزہ تھا. ہے، آج ایک تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں یہ بات میں نے سچ کی ہے کہ جھوٹ کی ہے کہ ان کے خاندان میں ہر دوسرے بندے کو پیچش اور بواسیر کی بیماری تھی. ہاں بہت کو فالج بھی, یہ 3-4 بیماریاں تو بہت کامن ہے. ان کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جی. ان بریڈنگ. اگر آپ اوپر سے دیکھ لینا, اوپر سے دیکھنا شروع کر دیں اس کا, فیض محمد کے بچے جو ہیں انہوں نے ساروں نے آپس میں ہی ایک دوسروں کے ساتھ شادیاں کی ہوئی ہیں. فیض محمد کے جتنے بچے ہیں, گل محمد کے بچوں نے تصدق جیلانی کی بچیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں, تصدق جیلانی کے بچوں نے گل محمد کی بیٹیوں سے شادی کی ہوئی ہے. آگے سے عطا محمد کے بیٹے نے غلام محی الدین, جو اس کا عطا محمد کا بھائی ہے اس کی بات کر رہا ہوں, آگے اس کا غلام محی الدین پتر نہیں, اس کا بھائی عطا محمد کا. عطا محمد کے بچوں نے غلام محی الدین کے بچوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. غلام محی الدین کے بچوں نے آگے سے عطا محمد کے بچوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. عطا محمد کے آگے اپنے غلام حیدر کے بچے غلام محمد غلام قادر, اس نے شادی کی ہوئی تھی غلام محی الدین کی دھی سے. اور مرزا صاحب کا بھی حرمت بی بی جو پہلے, اچھا شاہ صاحب ایک بات بتائیں, حرمت بی بی مرزا صاحب سے بڑی تھی نا؟ ہاں 30 سال کی تھی, مرزا قادیانی 11 سال کا. مرزا قادیانی, ہاں تو ان کی سہاگرات پھر مرزا صاحب نے منائی تھی یا ان کے بڑے بھائی نے کوئی ذمہ داریاں پوری کی تھی, کیا میرا ہوا خیال تھا؟ غلام قادر نے فرض ادا کر دیا. اچھا فرض انہوں نے ادا. میں یہی پریشان تھا کیونکہ جائیداد میں سے حصہ بھی جو ہے غلام قادر کا, ہاں وہ لفیل سارے کا گرفتن نے سارا بڑی مرزا صاحب کے ستائی, بڑے پتر کو ہی ملا تھا. اور اس نے پہلے ایڈیشن میں سلطان احمد کا کو بیٹا بتایا غلام قادر کا. یہ بھی آپ نے بات ٹھیک کی ہے. ہاں یہ وہ دیکھیں نا, وہ شجرہ نسب کی جو چارٹ بنایا ہوا ہے اس میں نیچے اس نے سلطان احمد غلام قادر کے نیچے لکھا ہے. اچھا 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 نہیں بات تو ٹھیک ہے, مطلب 11 سال کا بچہ ہو بایولوجیکلی سکتا ہے اس کو باپ کوئی نہیں بن انسائڈ, سکتا. ہو سکتا ہے اس کو کوئی انسائڈ انفارمیشن ملی ہو جو ہم تک نہیں پہنچی ابھی. نہیں انسائڈ کیا بات کرتے ہیں. وہ صفحہ نمبر 1231 دیکھیں اسمبلی کی کاروائی کا, وہاں پر 7 خط پبلش کیے یہ ڈوئی نے, الیگزینڈر ڈوئی نے. اور مرزا ناصر نے کہا کہ الیگزینڈر ڈوئی نے مرزا قادیانی کو کہا کہ تو حرامی ہے اور تیرا باپ نامعلوم ہے. Oh yes, you're absolutely right. نہیں میں تو پڑھ کے نا میں ٹھا سے اٹھ گیا. میں نے کہا نہیں میرے آپ نے بات پڑھی ہے, میرے ذہن میں سے گزر گئی ہے. اس نے بالکل ایگزیکٹلی یہی کہہ کے اس کو مخاطب کیا. ہاں تو اس نے کہا کہ یہ تو حرامی ہے, اس کا باپ نامعلوم ہے. اور اس وقت دور دور تک یہ خبریں گئی ہوئی تھی. اور پھر قرآن میں لکھا ہے اقتلوا بعد ذالک زنی, اور جو جھوٹے نبی ہیں وہ تو ان کا باپ نامعلوم ہوتا ہے. مرزا قادر, میں ایک ان پر انگلش میں نے ایک کتاب لکھی ہے, بلکہ لکھ رہا ہوں, جلدی ہو جائے گی پوری, اور پیسے خرچ کرنے پڑیں گے چھاپنے کے لیے. وہاں پر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے تو بہت سارے انکشاف ہوئے. اور پھر ایک مفتی مبشر صاحب نے وہ اللہ وسایہ, مولانا اللہ وسایہ کی نے ایک کتاب لکھی تھی اسمبلی کی کاروائی پر, اس کے 3 والیوم ہیں. تیسرے والیوم پر انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کا باپ نامعلوم ہے اور یہ حرامی اولاد تھی چراغ بی بی کی. تو خیر اب بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہے نا نہ جاننے والے, اب بات یہ ہے کہ قادیانی, آپ کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں نہیں بھائی, میوٹ لگا لیں. بات یہ ہے کہ قادیانی, آپ کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں شاہد بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں, تسی کتنے چلے گئے ہو؟
بھائی آپ کہاں چلے گئے؟ چودھری بھائی آپ کی یہ آواز ریپیٹ دادا جی آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. وائس کی ہو گیا دادا جی نو. دادا جی ایک آئی ڈی جو خوش نہیں ہے دادے ہونا دودھی آڈی پاچ رہی ہے. اچھا موڈی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. شاہد بھائی تھلے نا بلال احمد سور وردی بھائی بیٹھے نے, انہوں کال دے لے لو, میں تھلے چلے جانا. ایک چیز ہے بلال احمد. دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ عرض کرنی تھی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ناصر صاحب آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو ان سے انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ یہ ڈاکٹر ہے. تو میں دوسرے ان سے پوچھنا چاہتا جی یہ کیا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں؟ اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو کیا ان کی کوئی مطلب اسپیشلائزیشن ہے کسی چیز میں, ایف آر سی پی ایس کوئی اور اس طرح کی ہائر اسٹڈی کی ہوئی ہے انہوں نے؟ کیونکہ ایف میں آر ان سے سی کوئی پی. سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر ذکریہ سے پوچھا تھا کہ اچھا کیا کہا؟ بابو لائی بخش والا الہام کہ تیرا اچھا حیض ایک گندی چیز ہے لیکن بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے. یہ مرزا نہیں صاحب نے کسی اور صحیح نے. لکھا کہ غلط لکھا ہے؟ فیض بھائی یہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ تو پاکستان میں انہوں نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے, ایف آر سی پی تو لنڈن کا ہوتا ہے نا, نہیں یو مجھے نہیں کے کا. پتا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے میں اول تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں یا کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہیں یا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ایم فل ڈاکٹر ہیں, کیا ڈاکٹر ہیں نہیں یہ وہ سنا ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہی ہیں, لیکن میں نے تو انہیں ایک دفعہ میڈیکل کہا تھا کالج میری سے براڈ پر آئے نہیں, وہ کہتے نہیں میں نہیں آنا. کون سے میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں جی, سنا ہے کہ پہلے کرنل لکھا کرتے تھے, شاید آرمی میڈیکل کور میں رہے ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ جن سے ابھی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی ہاں ناصر نہیں صاحب. ان کا کوئی پتہ نہیں جی. نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ناصر صاحب نے جو ہے نا مجھے جی رات کو بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن وہ لوگ آپ کو پتا کہ پھر پوچھنے نہیں دیتے فردر, وہ وہاں پر الاڑے چل رہے ہوتے ہیں جس طرح یہاں پر چلنے نہیں لگ مطلب گئی تھی ابھی. شناخت تو نہیں ہم پوچھ رہے, ہم تو ویسے ہی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کہتا ہوں میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ہاں میں تو ان ڈاکٹر سے آف پوچھنا فلاسفی. اگر تو وہ نکلے نا ایم بی بی ایس ڈاکٹر, جی تو ان کو میں نے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بابو الہ بخش والا جو ہے الہام کہ جی تیرے اندر بچہ ہو گیا, تیرے اندر حیض نہیں, لیکن وہ بچہ ہے جو استغفر اللہ بمنزلہ اطفال اللہ ہے. پہلے تو ہاں یہ اطفال اللہ کا جواب دے نا, اطفال اللہ سے آگے چلے نا, پہلے تو مجھے پاس کے بتائیں کہ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کے آگے جو اگلی عبارت ہے یہ حیض ایک گندی چیز ہے لیکن بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. ہاں یہ مجھے اگر یہ واقعی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو اس کی کوئی تشریح کر کے بتائیں, اور وہ میں نے ریکارڈ کر کے ڈاکٹر ذکریہ کے منہ پہ جا کے مار دیے کہ یہ لے تیری جماعت کے ڈاکٹر سے لے کے آیا ہوں جواب. ہاں تو نہیں, ہاں میں نے بھی تو بتایا تھا انہیں کہ حیض جو ہے نا اس کو مینسٹرل بلیڈنگ کہا جاتا ہے. سر ہم تو بتا کے تھک گئے ہیں, میں تو ان کو ڈایاگرام میں دکھا کے میڈیکل کی بکس کے اندر سے کہ یہ دیکھو یہ اندر سے ہے, لیکن وہ نہیں مان رہا. وہ کیا کہتا ہے ہوتا ہے حیض سے ہی بچہ پیار ہوتا ہے. وہ ان کا دلیل یہ ہے کہ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو جائے وہ بچہ نہیں دے سکتی. میں نے اس کو بتایا یہ بھی تم میڈیکلی غلط کہہ رہے ہو. نہیں کئی یہ ٹھیک عورتیں ایسی بات ہیں ہے. جن کے نہیں مینسز نہیں بند ہو وہ سکتے ہیں لیکن وہ بعد میں پریگننٹ ہو گئی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ فیض اچھا بھائی بات یہ ہے ڈاکٹر کہ صاحب, میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ کافی پریسائز ہے. حیض کا تعلق بچہ پیدا ہونے سے ہے, کیونکہ یہ جو سائیکل ہوتا ہے نا مینسٹرل سائیکل, اس کا لیوٹیل فیز ہے ایک اووری کی جہاں سے ایگ ریلیز ہوتا ہے. اس میں پروجیسٹرون اور ایسٹروجن دو ہارمون ہوتے ہیں. یہ ان کے بیلنس کی وجہ سے جب لیوٹل فیز لیوٹیم بن جاتا ہے تو پھر پروجیسٹرون ریلیز ہوتا ہے جو یوٹرس کو سپونجی کر دیتا ہے, اس میں واسکولیرٹی بڑھا دیتا ہے, اور پھر ایگ ریلیز ہوتا ہے. اور اگر ایگ فرٹیلائز ہو جائے نا تو وہ یوٹرس اس کے لیے تیار ہوتی ہے کہ بچے کی جو امبیڈمنٹ اور پلیسنٹا بننا ہے نا, تو وہ پھر بلیڈنگ نہیں ہوتی بلکہ وہ کنٹینیو ہو جاتی ہے پریگننسی. لیکن اگر ایگ فرٹیلائز نہ ہو تو وہ پھر یوٹرس بیک ٹو انیشیل فیز چلی جاتی ہے, اور جو ایپیتھیلیل شیڈنگ ہوتی ہے اس کو ساتھ تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے عورتوں کو. تو یہ اس کا میکینزم ہے. لیکن جب بچے کی امبیڈمنٹ ہو جاتی ہے نا یوٹرس نے, اور سائیکل ختم ہو جاتا ہے اور پریگننسی کنٹینیو ہوتی ہے, تو پھر جو بچے کی جو ڈیولپمنٹ کی فیز انیشیل ہے وہ سائٹوپلازم اور اس طرح دوسرے جو ایگ کے اندر نیوٹریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے کی جو انیشیل فیزز ہیں نا, شروع کے جو چند ہفتے ہیں ان میں بنتا ہے. اس کے بعد
بچے کی واسکولیرٹی جو ہے ایک میمبرین کے ذریعہ بنتی ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا اس کو پتا ہوتا ہے پلیسنٹا جو ہے یہ فیٹل سرکولیشن اس کو کہا جاتا ہے، فیٹس کہلاتا ہے بچہ ڈیولپ ہو رہا، تو یہ ایک میمبرین ہے ماں کی سسٹمک سرکولیشن کے درمیان اور بچے کی فیٹل سرکولیشن کے درمیان. اس میمبرین سے ڈائلیسس کی طرح نیوٹریشن اور کیمیکل جو ہوتے ہیں نا ٹاکسنز، اور وہ ان کا ایک ایکسچینج ہوتا ہے، اور اس ایکسچینج کے نتیجے میں بچہ بڑا ہوتا ہے. اور یہ سب ماں کے اگر بچے میں کوئی پرابلم ہو تو بعض اوقات ماں کے خون کا ٹیسٹ کریں تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی جینیٹک پرابلمس ہوں یا ایسی پرابلمس جس میں ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اور کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ماں کے خون میں مل سکتے ہیں، ان میں سے بعض، سارے نہیں مل سکتے، بعض مل سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا میڈیکل سائنس غلط کہتی ہے کہ جو حیض کا خون ہے اس سے بچہ ڈیولپ نہیں ہوتا. نہ کبھی سنا نہ دیکھا. ہاں حیض کا تعلق بڑا کلوز ہے پریگننسی کے ساتھ، یہ مینسٹرل سائیکل کا حصہ ہے، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ پریگننٹ نہیں ہو یہ سکتی. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے اور اس کا امتی ایم بی بی. حیض بھائی اس کے جو اچھا بچے میں کی دو ڈاکٹر فیز صاحب جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا کمپاؤنڈر ہونے کے ناطے اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، مرزے کا مسئلہ کچھ اور تھا. ہاں نہیں وہ مجھے گل مان لو صحیح ہے. ہاں، مرزے کا حیض پچھلی جگہ سے آتا تھا، پچھلی ہاں جی، تو اسے بچے نے کند کھا کے پیدا ہو رہا نا. اچھا، نشان لیکن 85 وہ اس کا جواب سن لینا. وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں 60 سال کی ہو جاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، 60 سال کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے مینسز بند ہو گئے ہوتے ہیں، لہذا ان کی امپریگنیٹ ہونے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ ان کے مینسز بند ہو گئے ہوئے ہیں. ہاں یہ دیکھیں وہ دلیل پیش کر رہے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جواب غلط نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مینسز کا بڑا تعلق ہے. دیکھیں میں جو مینسز ہے نا اس ہارمونل چینج جو ایسٹروجن پروجسٹرون اور لیوٹل فیزز جو ڈیولپ ہوتی ہیں اس کی رسپانس ہے یہ حیض جو مینسٹرل پیریڈ ہے. تو جب مینسٹرل پیریڈ بند ہو جائے تو 90% سے زیادہ چانس ہے کہ وہ عورت کبھی پریگننٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں وہ ہارمون کی تبدیلیاں نہیں ہو رہی جو ایگ ریلیز کر سکیں. ایکسیپشنل کیسز میں ہوئی تو ہے نا. حضرت سارہ کی مثال موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، وہ تو سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے. جی، یا مطلب زکریا انی نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میں تو بانچ ہو گئی ہوں. بانچ کب ہوتی ہے؟ جب وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی ایبلٹی. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں وہ ایکسیپشنز ہیں. ہاں تو میں ایکسیپشن ہی اس کو بتا رہا تھا کہ تمہارا جو اصول تم بتا رہے ہو نا کہ بچے کا جسم حیض سے تیار ہوتا ہے، اس کی دلیل تم دے رہے ہو کہ اگر حیض آنا بند ہو جائے تو وہ عورت بچہ ہی نہیں جان سکتی. تو اس کی تو مثال قرآن میں موجود ہے. نہیں ایز اے جنرل دیکھیں ایکسیپشن کو آپ روٹین نہیں کہہ سکتے. یہی تو جھگڑا ہے مرزائیوں کے ساتھ کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں چھوڑیں، ایکسیپشن چھوڑیں. آپ مجھے بس کو بتا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو لائن لکھی ہے یہ بچے کا جسم حیض سے تیار ہوتا ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. ماشاءاللہ اس کی میڈیکل مجھے سائنس اس کا تفصیل انکار کر کے کرتی بتا دیں، تعویل کر کے بتا دیں، جس طرح مرضی بتا دیں، میرے دماغ میں نہیں یہ گھستا. نہیں غلط ہے، یہ تحریر غلط ہے کہ حیض سے بچے کا ڈیولپمنٹ غلط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مرزا تو یہ بھی کہتا تھا کہ جناب مرد کو عورت کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو مرد کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فیض بھائی ایک بات ہے، دیکھو وہ ابھی سدھو موسے والے کی ماں نے بھی تو بیٹے کو جنم دیا نا، وہ 56 ایئر اولڈ کی ہے، کوئی اس طرح کا کیس ہے اس کے ساتھ. کیا کہا؟ سدھو موسے، میں نے کہا سدھو موسے والے کی بھی ماں نے ابھی ایک بیٹے کو جنم دیا نا، لائک شی گیو اے برتھ ٹو اے کڈ اینڈ شی از لائک اباؤٹ 56 or 58 year old. No, you can give a birth until 60 year وہ old, تو ایک but it different depends چیز ہے، on وہ your ایک biological cycle. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو چلو مینسز کی بات ہو رہی تھی. اب مرزے نے یہ بولا ہے کہ جناب مرد سے مرد کا ہو جاتا ہے، عورت سے عورت کا ہو جاتا ہے. اتنے کیڑی سائنس ہو رہی ہے ہمیں جہالت.
ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਔਖਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। यार आप लोग डॉक्टर साहब की फायदा ही नहीं चुकते, डॉक्टर साहब से पूछते ही नहीं है सवाल, जो उनसे स्पेशलाइज है जिस चीज के उनका सब्जेक्ट है वो, उसका नहीं आप लोग उनसे डॉक्टर साहब वुमेन के स्पेशलिस्ट फैसल साहब मेरे वाले सवाल का जवाब मिल गया आपको। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 16 ਮੁਲਕ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਵੀ और सर ਇਹ उन्होंने ਗੱਲ बच्चे ਚੁੱਕੀ जम ਜਾਂਦੇ ਆ लेने ਵੀ हैं। ਉਹ ਸਾਇਰਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੌਜਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ नहीं है। भाई यही आप ही तो कादियानियत है शायद साहब। कादियानियत आपकी मेरी अकल से बहुत अलग चीज़ है। वो अकल इस्तेमाल करो तो कादियानियत तो झूठ का पलंदा किया, उसको तो पागल खाने छोड़ के आना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरा एक सवाल पैदा हो जाता है, अगर आप कहते हैं मिर्जे का बाप नहीं है तो फिर मुझे पता है मिर्जा कैसे पैदा हुआ था। कैसे? पूरे गांव उसका के तो हमें लोग पता है, यहाँ चिराग पे- ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं मैं ये मेरी खुद की तहलीक है। पूरे गांव के लोग जहाँ पे नजासत फेंकते थे ना, तो वो नजासत सूख गई, उन्होंने आग लगा दी, तो इसीलिए मिर्जा जनाब अंदर से चलने लगा। तो ये टर्मिनेटर बरसात टाइप भूल गए चाहिए, फिर पैदा होते हैं कीड़े मकोड़े खुद ब खुद। वैसे हाँ, यही मैं रेफरेंस देने लगा था शाह साहब। मिर्जा साहब ने खुद कहा हुआ है कि आदम का तो माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, और बरसात में अक्सर बारिशों के बाद बरसात कीड़े में मकोड़े खुद ही पैदा हो जाते हैं। जी, बरसात में जो है कीड़ों मकोड़े होते हैं और आग से जो है शैतान पैदा होते हैं ना। भाई बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी अगर ये खराफात ना लिखता ना तो बड़ा फ़ायदा होता उसको। मैं कहता हूँ उसको किताब लिखने, उसे एक ही किताब चाहिए थी। उसको कहता अपनी वही ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਫਾਤ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ था ये अल्लाह ने उसको जलील कराने के लिए, उसकी जिल्लत के ऊपर मोहर लगाने के लिए उसके हाथ से लिखवाया अल्लाह ने। बिल्कुल डॉक्टर सही साहब बात ये है। अजाब है ना, डॉक्टर साहब ये अजाब है। आप क्या समझते हैं ये जो लिटरेचर हम खोल के बैठे हुए हैं, अगर आज ये लिटरेचर नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता मिर्जे के दजल का? नहीं वो मिर्जे को नहीं पता था 1901 तक के मैं नबी बनना है? तो उस वक्त आपने देखा ना, उसने वो किताबें 50 कह के 5 ही लिखी, उसको किसी ने कहा होगा मिर्जा बड़ी खराफात हो चुकी है, रुक जा। 1901 से 1908 तक मिर्जे ने सबसे कम किताबें लिखी हैं। आपने गौर किया इस बात पर? और आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो लिटरेचर है मरज़इयों से यही नहीं संभाला जाता, और उस नहर के किनारे जो इसका लिटरेचर गंद से भरा हुआ था, ठीक है, ये रासपुटीन जैसा अगर वो शाया कर देते तो कितना मज़ा आता हमें। ये भी सोचिए कि इसका 25, ये तो सिर्फ 25% इसका लिटरेचर जो है शाया किया गया। मैं रमज़ान के आपको मुकद्दस कैसे महीने- पता ये 25% शाया किया? डॉक्टर साहब मैं कहना वो नहर पूरी काली हो गई सी, जो इन्हें गंद लिखा था ना विच। नहीं मैं आपको हवाला देता हूँ, सीरतुल महदी का वो मैं डॉक्टर हवाला साहब- आपको दे दूंगा कि डॉक्टर साहब एक छोटी सी, जी। आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि मिर्जा साहब ने 1901 के बाद बहुत कम किताबें लिखी हैं। जी। वो मैं थोड़े से आपके लिस्ट दोस्तों की याद दहानी के लिए, 1901 में मिर्जा साहब ने सिर्फ खुतबा लामिया, इजाजुल मसीह और एक गलती का जाला लिखी है। 1902 में मिर्जा साहब ने दिफा बिल्ला, अल मेहदी, नज़ूल मसीह, कश्ती नूह और इजाज़ अहमदी लिखी है। और 1903 में मिर्जा साहब ने मवाहिबुर रहमान, नसीम दावत लिखी है और सनाता धर्म लिखी है। 1904 में मिर्जा साहब ने
اس میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی 1904 کے اندر. ٹھیک ہے. 1905 میں انہوں نے صرف اپنے لیکچر لدھیانہ چھاپے ہیں, اور رسالہ الوصیت یہ بھی پہلے کی چھپی ہوئی تھی, انہوں نے چھاپی بعد میں. نہیں وہ ہاں, عقل آ گئی 1905 نا. کے اندر صرف برائن احمدیہ حصہ 5 ایک ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کتاب لکھی ہے. 30 صفحے تھے جو انیشیل جی لکھی گئی بس بغیر حاشیہ کے. جی. 1906 میں انہوں نے چشمہ مسیحی لکھی ہے, اور 1907 میں انہوں نے حقیقت الوحی لکھی ہے, نہیں اور وہ پہلے کی 1908 لکھی ہوئی تھی, وہ چھپی 1908 کے اکتوبر میں حقیقت الوحی جی جو ہے نا. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بالکل. ہاں جی اور میں یہ دباچوں کی ڈیٹوں سے جا رہا ہوں, جو میں نے دباچوں کے ڈیٹے جی اکٹھی کی ہوئی ہیں نا, دباچہ کب لکھا ہوا ہے وہ جی. بتا رہا ہوں. 1908 میں انہوں نے چشمہ معرفت اور پیغام اصلاح, اور اس کے بعد وہ جنوں ٹکٹ کٹا کے فرسٹ کلاس کے ساتھ. ہاں کون مگر ان میں سے کون بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ پہلے لکھی گئی تھی. اور آپ نے دباچے پڑھے ہیں, تو آپ نے آئینہ کمالت اسلام پڑھی ہے, وہ کون سے سال میں پبلش ہوئی؟ وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک سیکنڈ دیں. آئینہ کمالات, فیبروری 1891 میں اس کے جی ٹائٹل جی پہ. جی 1891 کے اندر ہی ہوئے. آپ اس میں درمیان میں جائیں جہاں پر وہ خط شروع ہوتا ہے نا, مختلف عرب ملکوں کے نام, 300 اور کچھ صفحہ ہے. آپ اس خط کو کھولیں, ہے آپ کے پاس کتاب؟ نہیں میں نے صرف لسٹ کھولی ہوئی ہے, ایکچوئل بک کہتے ہیں تو میں الاسلام پہ جا کے کھول دیتا ہوں. ہاں کون سا ہے یہ والیوم خزائن کا؟ نہیں میں نے صرف ان کی لسٹ کھولی ہوئی ہے. لسٹ میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے ان کے بعد. میرے پاس 3 قسم کی لسٹیں ہیں روحانی خزائن کی. ایک ہے میرے پاس لسٹ ہے جو کہ ڈیٹ وائز میں نے بنائی ہوئی ہے, کہ 1880 1882 1884 کے اندر سے میں نے آپ کو یہ پڑھ کے بتائی تھی کون سی بکس لکھی گئی ہیں. ایک میرے پاس لسٹ ہے جس کے اندر ریورس آرڈر ہے, کہ بک جو کتاب ہے اس کی الفابیٹیکلی, مثال کے طور پہ آریہ دھرم ہے, وہ روحانی خزائن کی کون سی جلد میں ہے. آئینہ کمالات ہے وہ روحانی جلد خزائن کی 5 جلد نمبر ہے 5. مجھے. آئینہ کمالات جو ہے وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 بنے گی. اس ہاں طرح جی کر کے میں نے بنائی ہوئی ہے لسٹ. ہاں جی یہ 5 ہے, اور میں آپ کو اس میں سے کچھ دکھانا چاہتا ہوں, آپ اس پر تبصرہ کریں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ نے ان کے بارے میں کافی جانتے ہیں. تو ریبک پارٹ, ہاں جی یہ ریبک پارٹ آ گیا. یہ جی اس کے پہلے صفحے پر اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا ٹائٹل پیج میں نکال کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, کیونکہ ٹائٹل پیج پر اس کے 2 نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو تھے نا, مختلف نام ہیں. اس کا پہلا نام جو مرزا قادیانی نے سجیسٹ کیا تھا وہ الگ تھا, وہ آئینہ کمالات اسلام نہیں ہے. میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ابھی آنے میں انہوں نے بہت سارے صفحہ نمبر بدلنے کے لیے اتنی خرافات ایڈ کر دیتے ہیں. ہاں جی یہ آ گیا. اس کا دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ مرزا قادیانی جو اس کا نام دیا تھا نا, دافع الوساوس رکھا تھا, اور اس کے نیچے لکھا ہے بما فیبروری 1893, 91 نہیں 1893 میں پبلش ہوئی. ٹھیک, تو یہ دیکھیں جی, اب میں اس کا پڑھ رہا ہوں, یہ صفحہ نمبر 359 ہے, 359. سنیں جی, یہ فیبروری 1893 میں پبلش ہو گئی ہے کتاب. اب یہ دیکھیں 359 صفحے پر 359 پر کیا لکھا ہے. ایک مجلس میں میرے مخلص دوست حبی فی اللہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے بتاریخ 11 جنوری 1893, نہیں سنیا نا, تسی تاریخ یاد رکھنی ہے فیض بھائی. پیج نمبر ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے گا. 359. 359 ٹھیک ہے جی. ہاں جی, آپ کھول لیں تو مجھے بتائیں, پھر میں پڑھتا ہوں. نہیں آپ پڑھتے جائیں. نہیں 2 لائنیں ہی پڑھنی ہے, آپ کھول لیں پیج تاکہ ہمیں, اور اس کی فیبروری 1893 میں یہ پبلش ہو گئی تھی. جی آپ نے نکال لیا پیج؟ میں 1 منٹ, ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے شاہ صاحب. اچھا, میں نے تو مطلب پرماننٹ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں. نہیں میرے پاس کمپیوٹر میں تو سارا کچھ ہے, ابھی میں فون کے اوپر ہوں نا. نہیں میرے فون پر ہے سارا کچھ. اچھا کوئی ہاں 32 گیگا بائٹ ہے.
कादियानियत पर। हाँ जी 359 के ऊपर आईना कमालात की जो है तबलीग के नाम से शुरू हो रही है। बिल्कुल 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 तबलीग। देखें अब मैं पढ़ता हूँ, आप भी देख। एक मजलिस में मेरे मुखलिस दोस्त हब्बी फिल्ला, ये हमें कंप्यूटर ने पॉइंट आउट की थी ये बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक मजलिस में मेरे मुखलिस दोस्त हब्बी फिल्ला मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी ने बतारीख 11 जनवरी 1893 बयान किया कि इस किताब दाफिउल वसावस में उन फुकरा और पीरजादों की तरफ भी बतौर दावत और तमाम मुद्दत एक खत शामिल होना चाहिए था जो बिदात में दिन रात गरक रहते हैं। अब देखें किस दिन उसने, ये वही खत है जी, आपने नोट किया, पंजाब और हिंदुस्तान और ममालिक अरब और फारस और रूम और मिस्र और तुर्किस्तान के पीरजादों के नाम, ये वही खत है। उसके पहले 3 सफ़े उर्दू में है, मिर्जा ने लिखे, मिर्जे के नाम पर लिखे गए, और फिर सारा अरबी ज़बान में। आपने नोट किया ये बात? जी 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 ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये खत लिखने का मशवरा वो 11 जनवरी 1893 को मौलवी अब्दुल करीम से कर रहा है कि लिखना चाहिए, और फिर खत जो है ना, असल अरबी खत 364 सफ़े से शुरू होकर ये जी कह रहे हैं अब सफा आइंदा पर हम अरबी खत लिखते हैं। हाँ, और वो ये है, हाँ, तो ये जनाब सफा नंबर 581 564 बन गया मेरा, अरबी जहाँ से शुरू हो रही है नहीं, और नहीं, चलता नहीं। जा रहा है ये नहीं ये 500 से बहुत आगे जाएगा। ये देखें जी, ये लेकिन नीचे उसका उर्दू तर्जमा ये हाशिए उसने लगाए हुए हैं ना, वो हाशिए के अंदर नहीं, आप उसको देखें, वो सब कुछ डालकर इसने किताब पब्लिश की ना। ये 590 सफ़े तक है खत। अच्छा ठीक है कोई 200-250 सफ़े का खत बन जाता है। बिल्कुल है, इतना ही लंबा है, आप सही फरमा रहे मैंने हैं। एक गल दसो, कंप्यूटर कहता था ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारा जो है ना प्लेजरिज्म का कंप्यूटर, उसने कहा कि ये बहुत सख्त प्रॉब्लम है। पूछा क्यों? कहता है जी इट्स इम्पॉसिबल। उसमें आप देखें फरवरी 1893 में किताब पब्लिश हो चुकी है। अब 11 जनवरी से फरवरी तक सिर्फ 16 दिन का वक्फा है, 17 दिन का, क्योंकि 28 का महीना होता है ना, चले 31 का भी है तो आप लगा लें 20 दिन का वक्फा है, क्योंकि जनवरी की बात हो रही है। जी अब मिर्जा कादियानी ने बार बार लिखा हुआ है कि मैं एक दिन में 2 से 3 सफ़े से ज्यादा लिख नहीं सकता। जी 11 जनवरी को तो ये खत लिखा हुआ नहीं था ना? नहीं था। हाँ, तो उसने लिखा है भाई, मैं तो मौलवी अब्दुल करीम से कह रहा है कि भाई लिखना चाहिए। जी डिस्कशन हो रही है, अभी तो प्लानिंग हो रही है, उसकी प्लानिंग हो रही है। 20 दिन में कितने सफ़े लिख लेगा वो? 80 60, चलो 80 लगा ले, चले 100 लगा दें, 100 लगा ले। हाँ, चार भी लिख लेगा, 4 भी लिख लेगा या 5 लिख लेगा, चलो 100 लगा देते हैं, मार्जिन दे देते हैं उसको। हाँ 20 का मार्जिन दे। अब बात सुने, उन दिनों में तरीका पब्लिकेशन का था कि जब आप लिख लेते थे तो मिर्जे की बड़ी घटिया लिखाई थी। अगर आपको, मेरे पास उसकी ओरिजिनल लिखाई का एक स्पेसिमन मौजूद है, उसकी वसीयत का, तो उसकी लिखाई को पढ़ना भी बड़ा कमाल की बात थी। और वो खुद लिखता है कि बहुत कम लोग उसकी हैंड राइटिंग पढ़ सकते हैं। तो अब उसको खुशनवीस ने लिखना है तो कितने दिन लगेंगे? 250-300 सफ़े लिखने में। और किताब तो उसने इकट्ठी भेजी, अगर इकट्ठी भेजी तो इसको तो 2-3 महीने लगते हैं खुशनवीस को लिखने को। जी ठीक है, फिर इसकी बनने की प्लेट 2 से 3 वीक भी कह लो। खुशनवीस का प्रोफेशनल है, उसने जरा तेज चलो 3 हफ्ते ला लो, 2 से 3 हफ्ते लगा लें, चले। उसके बाद वो खुशनवीस ये किताब को पढ़ने के लिए भेजेगा, भाई गलती प्रूफ देखो, रीडिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए। जी जी उसको कितने 2 हफ्ते तो कम से कम लग जाएंगे अगर मिर्जा ने दिन रात मेहनत की तो। जी जी उसके बाद वापस आएगी। और उन दिनों प्लेट्स बनती थी, वो बिल्कुल प्लेट के छापे होते थे, उसके साथ हर पेज की अपनी प्लेट है, हर पेज की अपनी प्लेट है। मैं कहता हूँ कि 2.5 से 3 महीने का स्टैंडर्ड, 2.5 से 3 महीने का स्टैंडर्ड टाइम लगता था प्लेटें बनाने में। मतलब 600 सफ़े की किताब है तो उसकी 300 प्लेटें बनेंगी, डबल पेज बनता था प्लेट का। ठीक है, 300 प्लेटें बननी है इसकी। आप चलो महीना लगा लो, अब 3 महीने 4 महीने तो हो गए ना।
اب کوئی قادیانی مجھے یہ آ کے بتائے کہ ایک کتاب پبلش کس طرح ہو گئی 20 دن بعد. گڈ کوشچن ہے نا. بات پتہ کیا ہے کہ یہ خط مولوی عبد الکریم نے پہلے سے لکھا ہوا تھا عربی والا. ہاں. اور اس کو جس طرح اس نے دمشقی حدیث میں کہہ رہا تھا نور دین کو کہ جو بھی آپ نے مسیل مسیح کا دعویٰ مصداق دمشقی حدیث کو سائڈ پہ رکھ کے کرنا ہے وہ پورا لکھ دے میں ازالہ و عام میں اسی طرح چھاپ دوں گا اور مضمون اردو میں ہونا چاہیے تاکہ سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے. بالکل. تو بالکل اسی طرز کے اوپر اس سے بھی تیار کرا کے رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ کتاب دفاع الوصافس نہیں مولوی عبد الکریم نے خط اس میں واڑ دیا اپنے انیشیٹو پر لکھا ہوا تھا. یہ جو اس کے ہیلپر تھے نا نورا اور عبد الکریم اور قاضی یہ دیے ہی اس لیے گئے تھے. یہ احسن امروئی سے لکھوایا ہوگا. عربی احسن مولوی احسن لکھتا تھا. نہیں سیالکوٹی بھی لکھ لیتا تھا. سیالکوٹی مطلب مذہب کا اس نے پڑھا ہوا تھا. آپ کو نہیں علم اس بات کا. اس کو مطلب اس لیے وہ اصل میں اس کے پاس تھے تو سارے ویسے ہی وہ سمجھے نا وہ شیاطین جس طرح کا انجینئر علی مرزا نہیں آیا. ہاں ویسے شیاطین تو تھے لیکن انہوں نے پڑھا ہوا تھا وہ جانتے تھے. چیزیں انہوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے ان کے غلط مطلب کس طرح کرنی ہے آٹے کس طرح توڑنی ہے حدیثوں میں کس طرح وسوسہ پیدا کرنا ہے. اس کو چھوڑ دیں ہم بات ٹیکنیکل کر رہے ہیں. اب دیکھیں مرزے نے جب 300 صفحے تک کی کتاب لکھی تھی 350 تک کی تو اس نے اس کا نام رکھا تھا دافع الوصافس. ٹھیک ہے. مولوی عبد الکریم لے کے آ گیا 250-300 صفحے اور اس نے مرزے نو کیا کہ مرزا جی اب اس کا نام آئینہ کمالات اسلام رکھو. میں نے بڑی کمال کا خط لکھا جی. یہ اچھا ویسے اپنے اس کا مطلب یہ جو آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو مرزا صاحب نے تو لکھے ہیں دافع الوصافس کے کتنے پیج بن جائیں گے یہ 360 سے یہ شروع ہو رہا ہے. اور عربی آپ نے مجھے کہاں پر بتائی تھی عربی شروع ہو رہی تھی 500 اور 589. عربی شروع کہاں سے ہوتی تھی عربی شروع والا کہاں سے ہوتا تھا. ہاں یہ نہیں تو مرزے نے تو پھر خالی 4-5 ہی صفحے لکھے ہیں نا. ہاں اس نے تو 2-3 صفحے لکھ کے انہوں نے کیا ہے ہو گیا کام خط اس کا نام چینج کر کے اپ گریڈ کر کے آئینہ کمالات کر کے نیا مارکیٹ کے اندر شاکارہ سوٹ دیتا. بالکل صحیح آپ سمجھ گئے. ویری گڈ انالیسز اینڈ اٹس اس کے اوپر واقعی اگر دوسرے پہلو سے کوئی نیوٹرل ہو کے بھی سوچے نا مذہبی چیز چھوڑ کے بھی تو جو کمپیوٹر نے ایرر پک اپ کیا اس نے صحیح پک اپ کیا. میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آدمی کی تحریر نہیں ہے اور اٹس امپاسبل اٹس اے لائی. اس نے اس کو ریڈ کلر میں کر کے لکھا کہ یہ ایک جھوٹ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اللہ خیر سونگ ہے انہیں. اچھا یار دوسرا میری شاہد بھائی اگر کاشف بھائی آئے نا تو ان سے پلیز ریکویسٹ کرنا مفتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے استاد ہیں ان سے پلیز معذرت کر لیں. اگر ان سے کوئی اختلاف بھی ہو تو ہمیں پھر بھی ان کی عزت اور احترام جو ہے نا وہ برابر رکھنا ہے. میں کر لوں گا. ہم آپس میں تو ایسا نہیں مگر وہ تو ایک عالم شخص ہیں کر لیں گے. اچھا میری بات سن ڈاکٹر صاحب. ہاں جی مینوں بھی اجازت دو میں براڈ بند کرنے لگا. ہاں بند کریں سر. میں بھی یار میرے کام اتنی مزیدار ڈسکشن ہو رہی تھی میں اپنا کام روک کے بیٹھا ہوں. میں نے کام ختم کرنا گھر جانا ہے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو سنوں کیونکہ میں اگر سویا نہیں نا تو پھر رات کو براڈ نہیں آنا ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی میں سلام کرنے آیا تھا ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب کی خدمت میں. وہ تو خیر چلے گئے ہیں تو آپ کی خدمت نہیں آئے یار. عابد حسین بھائی کیسے مزاج ہیں طبیعت بخیر ہے عابد بھائی. جی خیریت شکر الحمدللہ بالکل. آپ سنائیں. بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. اب تو وہ سونے لگے ہیں بارے ہوسٹ ان کو اونگیں آ رہی ہیں بیچاروں کو. نہیں سر میں نے ادھر اپنی براڈ کھولی ہوئی تھی وہاں پہ ایک قادیانی آ گیا تھا